صرف حیدر حیدر نام خدای رحمت نام خدای رحمت. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم وعلی قتلتہم وعلی منکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وولایتہم وشجاعتہم وصداقتہم وعزائہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اللہم من الجبت والطاغوت رب زدنی علما وفہما ورب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی بعلی بعلی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولن عدوہم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین حجج اللہ علیہم الصلاۃ والسلام. ناظرین کرام السلام علیکم یا علی مدد. شرح زیارت جامعہ کبیرہ کی تیسری کڑی لے کر کے حاضر ہے، اور سب سے پہلے گزار ہے اپنے تمام ناظرین سے، تمام احباب سے، کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس ایپیسوڈ سے جوڑے، تاکہ پچھلے ایپیسوڈ میں اذن دخول پہ جہاں پر بات ہماری رک گئی تھی وہیں سے جو ہے وہ ہم آغاز کر کے سلسلے کو آگے بڑھائے. جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا پہلے ہی کہ یہ بڑا اہم عنوان اور بڑا اہم موضوع ہے، کیونکہ معرفت کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اگر ہم زمانے کے امام کے معرفت کے بغیر مر جاتے ہیں تو جہالت کی موت مرتے ہیں. تو 14 کی معرفت کے علاوہ کوئی طریقہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے بارگاہ پروردگار میں قبولیت کے شرف تک پہنچنے کا. اور یہ جو زیارت ہے، زیارت جامعہ کبیرہ، یہ معرفت کے زینے کے لیے سمجھ لیں آپ ایک پہلا زینہ ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ معرفت اہل بیت حاصل نہیں ہو سکتی. اور اتنی اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ دیکھیں یوں تو زیارات کے جملے ٹھیک ہے، ہم نے بعض حضرات جو ہے وہ جب مولا امام رضا کی زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں یہ شاہ خراسان، ٹھیک ہے، شاہ خراسان، یا کچھ ایسے جملے کہتے ہیں کہ جو آپ کو کسی زیارت نامے میں نہیں ملیں گے. وہ ایسے جملے ہوتے ہیں جو ہم خود اپنی طرف سے کہتے ہیں. تو بالکل اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، معصوم کی شان میں ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس بات پہ توجہ دیں اور سوچیں تو مولا کو مولا سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ معصوم کو معصوم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ معصوم کے فضائل معصوم سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے؟ ہم اپنی طرف سے جو کہیں گے وہ ظاہر ہے کہ ہم نے جو معصوم کے فضائل سنے ہیں دوسرے اقوال سے، دوسری احادیث سے، روایات سے، ہم اس پر بیس کر کے کوئی جملہ جو ہے بنا کر کے ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد وہ جملہ افضل ہوگا یا وہ جملہ افضل ہوگا کہ جو معصوم نے خود ہمیں تعلیم دیا ہے، جو معصوم نے خود ہم سے کہا ہے کہ ایسے کہو. تو زیارت جامعہ جو ہے یہ وہ زیارت ہے جو معصوم نے خود تعلیم دی ہے، اور معصوم نے خود کہا ہے کہ ہمارے فضائل پڑھنے ہیں تو ایسے پڑھو، ہماری زیارت کرنی ہے تو ایسے کرو. تو یہ وجہ بھی ہے کہ یہ زیارت جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ احباب کو آپ جوائن کریں. تو ہم جو ہے وہ جہاں پر پچھلے ایپیسوڈ میں بات، کیونکہ کچھ ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے ایپیسوڈ جو ہے وہ ایبرپٹلی ختم ہو گیا تھا، تو ہم وہیں سے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. گزارش کریں گے ٹیکنیکل ہیڈ سے کہ جو ہے وہ کیمرہ سوئچ کرے تاکہ ہم مفاتی جو ہے وہ ناظرین کو دکھائیں، اور یہاں سے پھر جہاں پر بات چھوڑی تھی. یہ دیکھیں ناظرین، مفاتی میں صفحہ نمبر، جو لوگ نیو جوائن ہوئے ہیں ان کے لیے صرف ایک مرتبہ کہ 400 صفحہ نمبر 465 پہ جو اذن دخول ہے تمام زیارتوں کے لیے،
اس میں کچھ باتیں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں عرض کی تھی جسے اب ریپیٹ نہیں کریں گے. جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے ہم آگے بڑھیں گے, صرف ایک جملے کی اضافت کے ساتھ. وہ یہاں سے دیکھیں, والحمد للہ الذی من علینا, کہ حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے ہم پر احسان کیا. من علینا بے حکام یقومون مقامہ لو کان حاضرا فی المکان, ایسے حاکم کو ہمارا حاکم بنا کر کے, ایسے مولا کو ہمارا رئیس, ہمارا سردار, ہمارا رہبر, ہمارا قائد بنایا کہ جو اس مقام میں ایسے حاضر ہے کہ جیسے وہ حاضر ہو. اس کی ذات کے ایسے مظہر ہے, اس کی ذات کے ایسے مظہر ہے کہ اس طرح سے حاضر ہے کہ جیسے کہ وہ ذات واحد خود جو ہے وہ اس مقام میں حاضر ہو. اب جا کر کے بات سمجھ آئی کہ جب مولا معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من زار قبر الحسین عارفا بحقہ کان کمن زار اللہ فوق عرشہ. اللہ اکبر, کہ اگر کوئی امام حسین کی زیارت یوم عاشورہ اور اگر شط فرات کے پاس امام حسین کی زیارت کو جاتا ہے ان کے حق کی معرفت کو رکھتے ہوئے, تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی زیارت کی عرش پر. اور یہی ہم جو ہے وہ اذن دخول میں کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں ہم اذن دخول میں؟ کہ وہ اس مقام میں ایسے حاضر ہے کہ جیسے وہ حاضر ہو. ایسے کو انہوں نے ہم اللہ نے اس کی حمد اس لیے ہو کیونکہ اس نے ایسے کو ہمارا حاکم بنا کر کے ہم پر, ہمارا سردار, ہمارا قائد, ہمارا رہبر بنایا ہے کہ جو اس کی ذات کے ایسے مظہر ہے, جو اس کی ذات کے ایسے مظہر ہے کہ جیسے کہ وہ خود حاضر ہو اس مکان میں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, پھر آئے آگے کا اذن دخول کا جملہ. یہاں دیکھیں, وفقنا للسعی الى ابوابہم العامرۃ الى یوم الدین, کہ ہمیں توفیق عطا کر پروردگار ان کے دروازے پہ کھڑے رہنے کی, ان کی بارگاہ پہ کھڑے رہنے کی, اب ہی نہیں, صرف ابھی نہیں بلکہ یوم الدین تک, قیامت تک, حشر تک ہم انہی کی بارگاہ پہ کھڑے رہے, ہمیں یہ توفیق عطا کر. فاجعل ارواحنا تحن الى موطئ الاقدامہم, اور ہماری ارواح کو, ہماری روح کو, ہماری روح میں یہ تمنا پیدا کر. اللہ اکبر. اس جملے میں آپ جتنا چاہے ڈوب جائے, ہماری روح میں یہ تمنا پیدا کر, ہمیں متمنی کر ہماری روح کو اس بات کی. کس بات کی؟ کہ ہم ان ذات مقدسات, ان ذات اقدس کے قدموں کے نیچے پڑے رہیں. اللہ اکبر. تحن الی موطئ, ان کے قدموں, تحن الی موطئ اقدامہم, ان کے قدموں کے نیچے پڑے رہے, ہماری روح میں یہ تمنا پیدا کر. اللہ اکبر. ونفوسنا تحوی النظر الی مجالسہم, اور ہمارے نفسوں میں یہ شوق پیدا کر کے ان کی مجلسوں کو ڈھونڈے کہ کہاں پر ان کی مجلسیں ہو رہی ہے, کہاں پر ان کا ذکر ہو رہا ہے. ہماری نفسوں میں یہ شوق پیدا کر کے ہم اسے ڈھونڈیں. وَعَرَاسَاتِهِمْ, اور ان کے عراسات کہاں ہیں, ان کا حرم کہاں پر ہے, ہماری نفسوں میں یہ شوق پیدا کر. حتیٰ کہ اننا نخاطبہم فی حضور اشخاصہم. اللہ اکبر. کون یہ نہیں چاہتا ہے کہ اپنے امام سے ایسے بات کرے کہ جیسے وہ سامنے حاضر اور ان سے گفتگو ہو رہی ہے؟ کون یہ نہیں چاہتا ہے؟ اذن دخول میں ہم پروردگار سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں, ہمارے نفسوں کو یہ شوق دے کہ ہم ان کے حرم کو ڈھونڈیں اور پھر ان سے ایسے گفتگو کرے, ایسے باتیں کرے کہ جیسے وہ ہمارے سامنے بیٹھے. اللہ اکبر. تو جب زیارت پہ جائے, مولا کے حرم میں جائے, تو مولا سے ایسے گفتگو کرے کہ جیسے مولا آپ کے سامنے حاضر و ناظر ہے. اور یوں بھی آپ جہاں پر بھی ہیں مولا تو بے شک حاضر و ناظر ہے, مگر جب مخصوص آپ ان کے حرم میں جائے تو اس بات کا خیال رکھیں. اور یہی آپ وحدہ لا شریک سے اذن دخول میں دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آئے یہ ساری باتیں کہنے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں اللہم فاذن لنا بالدخول هذه العرصات التي, اے پروردگار ہمیں اجازت دے کہ ہم اس عرصات میں, اس حرم میں داخل ہو سکے. التي استعبدت بزیارتها اہل الارضین والسماوات, کیونکہ انہی کی زیارت کو تو نے اہل سماوات اور ارضین میں عبادت کا ذریعہ قرار دیا ہے. وارسل دمعنا بالخشوع المحابت. اللہ اکبر. وارسل دموعنا, اور ہمارے آنسو جو ہے وہ رسال, ہمارے آنسو جو ہے بہے. کس عالم میں؟ خشوع کے عالم میں. خشوع کے عالم میں ہمارے آنسو کو بہا. اور یہ جملہ دیکھیں, وَذَلِّلْ جَوَارِحِنَا وَذَلِّلْ جَوَاهِرِهِنَا, اور ہمارے جو اعضائے جواہرات ہے. اللہ اکبر. آپ
مفاتی اٹھا کر کے دیکھیں، آپ مفاتی اٹھا کر کے دیکھیں، اور آپ جو ہے وہ زیارت کے جو ایٹیکٹس ہے آپ اسے اٹھا کر کے پڑھیں. آپ کو یہی ملے گا کہ آپ کو زیارت پہ کیسے جانا ہے. آپ کو ایک فقیر بن کے جانا ہے، آپ کو ایک غلام بن کر کے جانا ہے. اور یہی بات ہم عرض کر رہے ہیں وَذَلِّلْ جَوَاهِرِهِنَا، کہ ہمارے جو جواہر ہے، ہمارے جو اعضاء ہے، ہمارا ہاتھ، ہمارا پیر، ہمارے کان، ہماری جبین، ہمارے جتنے بھی جواہر ہے، اس میں بندگی پیدا کر، اس کو پست کر دے، اس کو ادنا کر دے، اس کو چھوٹا کر دے، اس کو حقیر بنا دے. یعنی جب آپ بارگاہ میں جائے تو اس طرح جو ہے وہ سینہ چوڑا کر کے نہ جائے، کاندھے اٹھا کر کے نہ جائے، بلکہ یوں کاندھے جھکا کر کے جائے اپنے مولا کے ساتھ، اپنے جواہر، اعضائے جواہر کو جھکا دے. اور لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اپنی جبین کو جب خم کرتے ہیں تو یہ ہم زیارت میں خود پروردگار سے کہتے ہیں. تو اب اس بات سے اتنا سمجھ لیجئے کہ مولا کی بارگاہ میں سجدہ سلامی وہی کر سکتا ہے جسے ذات واجب سے توفیق عطا ہوئی ہو. اللہ اکبر. اگر ذات واجب سے توفیق ادا نہیں ہوئی ہے، توفیق نہیں ملی ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ سجدہ سلامی کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ ہم یہی تو مانگ رہے ہیں پروردگار سے کہ ہمارے جواہر، ہمارے اعضاء و جواہر میں جو ہے وہ پستی پیدا کر، اسے پست کر، اسے ادنا کر، اسے جھکا دے. تو ہم اپنی جبین کو جھکا کر اسی بات کا جو ہے وہ ثبوت دیتے ہیں. وَذَلِّلْ جَوَارِحِنَا بِذُلِّ الْعُبِیدِیَّةِ وَفَرْضِ الطاعَةِ، کہ جیسے کہ بندگی میں انسان جو ہے وہ جھک جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں اکثر کہ جو ہے وہ بندگی صرف پروردگار کی ہوگی. ہم یہاں پر پروردگار سے کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی بندگی کا شوق عطا کر. اللہ اکبر. اگر یہ جملہ پہنچ جائے آپ تک، لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بندگی جو ہے وہ صرف پروردگار کی ہوگی، مگر یہاں پر ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو ہمیں ایسے جھکا دے، ہمارے اعضائے جواہر کو ایسے جھکنے کی توفیق عطا کر کہ جیسے ہم بندگی میں جا رہے ہیں، ہم غلام بن کر کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. فرض اطاعت، ان کی اطاعت کے فرض کے لیے حتی نقر بما یجب لہم من الاوصاف. اور یہ سب کر، یہ ساری چیزیں جو ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں دیکھی، دوسرے ایپیسوڈ میں اذن دخول کے حوالے سے دیکھی، تیسرے ایپیسوڈ میں بھی اب ہم اذن دخول پہ جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہے وہ سب کس لیے؟ پروردگار یہ سب اس لیے کر تاکہ یجب لہم، تاکہ یہ ہم پر واجب ہے، نقر بما لہم من الاوصاف، تاکہ ہم ان کے اوصاف کو پہچان سکے، تاکہ ہمیں ان کی معرفت حاصل ہو سکے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. تو ان کی معرفت کی بھیک ہمیں بارگاہ پروردگار میں مانگنی ہوتی ہے، تب کہیں جا کے معرفت کی میم عطا ہو. اللہ اکبر. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ معرفت کی بھیک مانگ رہے ہیں ہم بارگاہ پروردگار میں کہ پروردگار ہم ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو ہمیں ان کی معرفت عطا کر، اور یہ سب ہونے کے بعد ہمیں توفیق دے کہ ہم اقرار کریں ان کے وصف کا، ان ہستیوں کے جو وصف ہے، جو اوصاف ہے، اس کا ہم اقرار کر لیں. تو جب ہم زیارت پہ جائیں تو ان ساری چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم معرفت حاصل کرنے کے لیے زیارت پہ جا رہے ہیں، معرفت کے ساتھ بھی جا رہے ہیں. اور کیونکہ جتنی بھی معرفت آپ کا حاصل کر لیں وہ مکمل معرفت ہو نہیں سکتی، تو معرفت کے ساتھ بھی جا رہے ہیں اور مزید معرفت حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور جو ان کے اوصاف ہے اس کا اقرار کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہم لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے بھی جا رہے ہیں، محمد رسول اللہ کہنے کے لیے بھی جا رہے ہیں، علی ولی اللہ کہنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ اولاد المعصومین حجج اللہ کہنے کے لیے جا رہے ہیں. یا پھر یوں کہوں کہ ہم جو کلمہ اسلام ہے اس کو عملی طور پہ اس کے گواہ ہونے کے لیے اور اس کی گواہی دینے کے لیے جا رہے ہیں. اب یہ بات انشاءاللہ ہم اور آگے کرتے. تو یہ اذن دخول کے حوالے سے گفتگو تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. کیونکہ دیکھیں ہم نے شاید غالباً دوسرے ایپیسوڈ میں بات عرض کر تھی کہ اذن دخول جو ہے وہ ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے نماز کے لیے وضو ہو. تو اگر زیارت نماز ہے تو اذن دخول اس کا وضو ہے، تو بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی. ٹھیک اسی طرح سے بغیر اذن دخول کے ویسی زیارت نہیں ہو سکتی کہ جیسے معصوم نے تعلیم فرمائی ہے. دیدار تو ہو سکتا ہے، آپ ذری کو دیکھ تو سکتے ہو، لیکن ویسی زیارت نہیں ہو پائے گی کہ جیسی زیارت کا حکم، جیسی زیارت کی تعلیم ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے دی. تو اس لیے اذن دخول جو ہے وہ اتنا اہم. جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پھر زیارت جو ہے وہ من لا یزر الفقی سے ڈائریکٹ روایت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ آپ کی اسکرین پر من لا یزر الفقی. ٹھیک ہے، اس کی دوسری جلد میں یہ زیارت جامعہ کبیرہ. جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ
صرف الفقی میں نہیں بلکہ تہذیب میں بھی یہ زیارت موجود ہے. یہ آ جائے صفحہ نمبر 609. اب آج انشاءاللہ مولا نے چاہا تو اور چند اسرار پہ گفتگو. یہ دیکھیں ٹھیک ہے, جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ اس نے کہا موسیٰ نے علمنی اپنے رسول اللہ قولا اقولہ بلیغاً, کہ ایک ایسا قول کہ جو بلیغ بھی ہو اور کامل بھی ہو. بلیغاً کاملاً, بلیغ بھی ہو کامل ہو. اذا زرتو واحداً منکم, کہ جب آپ میں سے کسی کے بھی پاس کوئی جائے زیارت کے لیے. فقالا, پھر امام نے فرمایا اذا سرت الی باب فقف, کہ جب دروازے پہ جاؤ تو ٹھہر جاؤ, جا کر کے رک جاؤ. اور رکنے کے بعد کیا کرو؟ امام فرماتے ہیں وَإِشْهَدِ الشَّهَادَتَيْن, اور پھر شہادتین پڑھو, دو گواہی دو, لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہو. وَأَنْتَ عَلَى غُسْلٍ, اور پھر اور اس عالم میں ہو تم کہ تم غسل کیے ہوئے ہو. ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم زیارت پہ جاتے ہیں اور مولا کی بارگاہ میں داخل ہونے جاتے ہیں تو غسل لینے کے بعد ہی جائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ معصوم کا فرمان ہے, یہ معصوم کا حکم ہے. ٹھیک ہے, اس بات کا خیال, یہ تہذیب کے حوالے سے اور یہ ایٹیکٹ سے زیارت کے. انت علی غسل. اب یہاں پر ممکن ہے کہ ایک بات اور ایک سوال آ جائے کہ بھائی دیکھیں آپ لوگ تو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر 3 شہادتیں ہیں, شہادت ثالثہ ہے, فلیقل کی حدیث ہے کہ جہاں پر بھی 2 گواہی ہو وہاں پر تیسری گواہی ضرور پیش کرے. تو یہاں پر خود معصوم نے جو ہے وہ کہا کہ صرف شہادتین پڑھے. ہمیں پتہ ہے مقصرین کی سوچ جو ہے وہ کہاں تک جا سکتی ہے, اور وہ بالکل اس سوال کو اٹھائیں گے. تو وہ سوال اٹھے اس سے پہلے ہی ہم جو ہے وہ مولا کی بارگاہ سے جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ یہاں پر مولا نے جو کہا ہے کہ صرف 2 گواہی دو اور 2 گواہی دے کر کے آگے بڑھو, وہ 2 گواہی اس لیے, 2 گواہی کس لیے کہ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ, آپ نے کہا محمد رسول اللہ. اب اس کے بعد آپ کا کہنے کے حساب سے کہ یہاں پہ مولا نے تیسری گواہی دینے کا حکم نہیں دیا, تو جن کی عقل پر تالے لگے ہوئے ہیں, جن کی عقلیں خبت ہو چکی ہے, وہی یہ کہہ سکتا ہے کہ مولا نے یہاں تیسری گواہی کا حکم نہیں دیا. وہ اس لیے کہ شہادتین کے بعد جو زیارت جامعہ کبیرہ ہے یہ مکمل زیارت ہی تیسری گواہی ہے. یہ مکمل زیارت جو ہے یہ پوری زیارت ہی تیسری گواہی ہے. اب آپ جب زیارت دیکھیں گے تو زیارت میں ہو کیا رہا ہے؟ اس زیارت میں جگہ جگہ پر آپ مولا کی ولایت کی گواہی دے رہے, مولا کی محبت کی گواہی دے رہے, مولا کی اطاعت کی گواہی دے رہے. پوری زیارت ہی تیسری گواہی ہے. اب یہاں پر یہی بات ہے کہ تیسری گواہی کن لفظوں میں دینا ہے, کن لفظوں میں دینا ہے اس کی کوئی قید نہیں. آپ اشہدو ان امیر المؤمنین کہہ سکتے ہیں, آپ اشہدو ان علی ولی اللہ کہہ سکتے ہیں, یا آپ پوری زیارت جامعہ پڑھ لیجئے تیسری گواہی کی جگہ پر. یہ تیسری گواہی پھر مولا نے جو دی ہے وہ پوری زیارت جامعہ جو ہے وہ تعلیم فرمائی ہے, یہ زیارت جامعہ ہی تیسری گواہی ہے. تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ دوسری گواہی کے بعد مولا نے تیسری گواہی نہیں کہی ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے, یہ ان کے صرف ذہن کا خناس ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے مولا کیا فرماتے ہیں وَأَنْتَ عَلَى غُسْلٍ, کہ آپ غسل کے عالم میں ہو. پھر یہاں سے دیکھیں فَإِذَا دَخَلْتَ وَرَأَيْتَ قَبْرَكَ فَقِفْ, کہ پھر جب آپ داخل ہو اور قبر کی طرف آپ جب قبر کو دیکھو, آپ جب ذریعہ مبارک کو دیکھو تو پھر رک جاؤ. وَقَالَ وَقُلْ, اور پھر کہو, کیا کہو؟ اللہ اکبر 30 مرہ, 30 مرتبہ اللہ اکبر کہو. جب ذری کو دیکھو تو 30 مرتبہ اللہ اکبر کہو. ثم امشِ قلیلا, پھر تھوڑا سا چلو. وعلیک السکینۃ والوقار, اور چلو تو ایسے ہی نہ چلو بلکہ بالکل سکون کے ساتھ چلو اور وقار کے ساتھ چلو. اور کیسے چلو وہ بھی مولا نے فرمایا وقارب بین الخطاک, یعنی اپنے پیروں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہ رکھو, یعنی بڑے بڑے قدم رکھ کر کے نہ چلو, چھوٹے چھوٹے قدم سے چلو. جیسے ایک غلام, ایک فقیر مولا کی اپنے آقا کی بادشاہ کی بارگاہ میں جاتا ہے, بالکل چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر کے. ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں مجلسی اول کا واقعہ سنایا تھا, علامہ مجلسی اول کا, کہ جس میں انہوں نے فرمایا بالکل اسی طرح سے وہ چل کے جا رہے تھے کہ جب میں نے مولا کو دیکھا تو بالکل جو ہے وہ ہیبت میں آ گیا اور جھک گیا اور انکساری کے عالم میں جو ہے وہ آگے بڑھنے لگا. ٹھیک ہے, بالکل اسی عالم میں چلو. اب یہاں پر یہ بات عرض کرے کہ یہ جو آج کچھ باتیں توحید کے حوالے سے بھی ہو جائے.
کیا فرمایا مولا نے؟ اللہ اکبر 30 مرتبہ کہو. اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ سب سے پہلے اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے اس سے پہلے آئے دیکھیں. اب معصوم نے فرمایا تو ظاہر ہے کہ یوں ہی نہیں فرمایا ہوگا. آپ معصوم کی زیارت کے لیے جا رہے, امام فرما رہے 30 مرتبہ اللہ اکبر کہو, پھر تھوڑا چلو, پھر رکو, پھر 30 مرتبہ اللہ اکبر کہو, پھر تھوڑا چلو, پھر رکو, پھر جو ہے وہ 40 مرتبہ اللہ اکبر کہو, پورے 100 مرتبہ مکمل کرو. تو سب سے پہلے اللہ اکبر کے کیا معنی؟ ہم اپنی طرف سے کوئی بات پیش نہیں کریں گے. اللہ اکبر کی کیا معنی؟ توحید کے بڑے سے بڑے دعوے دار آج اس معاملے میں جو ہے وہ توحید کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ کسی کو پوچھو اللہ اکبر کے کیا معنی, آدمی کہتا ہے اللہ اکبر یعنی اللہ بڑا ہے. اچھا بڑا ہے کیا ہے, کیسا بڑا ہے؟ نہیں سب سے بڑا ہے. یہ جو ہے نا سب سے بڑا, اکثر اور بیشتر لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے. یہ جو ہے نا سب سے بڑا, یہی معصوم نے منع فرمایا ہے اور واضح لفظوں میں منع فرمایا. تو اللہ اکبر کے کیا معنی آئے آج آپ کی خدمت میں وہ پیش کریں. یہ آپ کے سامنے اصول کافی پہلی جلد, جلد اول, ٹھیک ہے, جلد اول پہلی جلد میں کتاب التوحید صفحہ نمبر 117. اور یہ روایت آپ کی اسکرین پر, صفحہ نمبر 117. یہ 8واں کال آپ کی اسکرین پر, اسے دیکھیں اور اس پہ غور کریں. ٹھیک ہے, من ذکرہ عن ابی عبداللہ و عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے قال رجل عنده اللہ اکبر, مولا کی بارگاہ میں کسی نے کہا اللہ اکبر. فقال, امام نے پوچھا اللہ اکبر من ای شے, اللہ بڑا ہے, اللہ اکبر ہے کس سے؟ من ای شے, کس سے بڑا ہے؟ فقال, سامنے والے نے کہا من کل شے, سب سے بڑا ہے. یہی جو جواب آج ہمارے ذہنوں میں اللہ اکبر کے لیے ہے, اور ہم سمجھتے ہیں توحید کو, تو ہم کیا سمجھتے ہیں اور ہم کس توحید کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں معصوم نے کیا فرمایا, یہی جواب جو ہے وہ مولا کے سامنے دیا گیا, من کل شے, سب سے بڑا ہے, ہر چیز سے, ہر شے سے بڑا ہے. فقال ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام حددتہ, تم نے اللہ کی حد معین کر دی, یہ کہہ کر کے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, ہر شے سے بڑا ہے, تم نے اس کی حد معین کر دی. اب آئے, ایسا کیوں کہا؟ پھر آگے پوچھنے والے نے پوچھا فقال الرجل کیف اقول, تو پھر مولا کیا کہے, کیسے کہے؟ پھر مولا نے جواب دیا, وہ جواب ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, مگر دوسری روایت پہلے دیکھیں کہ مولا نے وجہ کیا بیان کی ہے کہ حد کیسے معین ہو گئی. دوسرا کال, معصوم کا ایک کال دوسرے کال کی وضاحت کرتا ہے. نوی حدیث 8 کے بعد فوراً دوسرے صفحے, صفحہ نمبر 118, ٹھیک ہے. ابن عمیر سے روایت ہے, قال ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام, مولا ابا عبداللہ نے کہا ایو شے اللہ اکبر, کس شے سے اللہ بڑا ہے؟ فقلت, جواب دیا اللہ اکبر من کل شے, جواب دینے والے نے کہا کہ ہر شے سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, من کل شے, اللہ بڑا ہے. پھر امام نے فرمایا, کیا فرمایا؟ علت بیان فرمائی. فقال, امام نے فرمایا وکان ثم شیء فیکون اکبر منہ, کہ جب وہ حقیقت وجود جب تھا, جب کچھ نہ تھا, اور جب صرف وحدہ لا شریک تھا, جب صرف ذات واحد تھا, تو اس وقت تھا ہی کیا کہ جس سے بڑا ہوگا اللہ. جب اس وقت کچھ تھا ہی نہیں, صرف وہ تھا, تو پھر وہ کس سے بڑا ہوگا؟ تو یہ کہنا, امام نے فرمایا ایو شے اللہ اکبر, یہ فیکون اکبر منہ, کس سے بڑا ہوگا وہ, جب کچھ تھا ہی نہیں, جب اس کی حقیقت تھی, جب صرف وہ تھا. فقلت وما ہو, تو پھر کیا کہے مولا؟ قال اللہ اکبر من ان یوصف, اللہ بڑا ہے ہر اس صفات سے, ہر اس وصف کرنے والے سے جو تم وصف کر سکتے ہو. جو کچھ تم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہو, جو کچھ تمہاری فکر کا طائر پرواز کر کے جہاں تک پہنچ سکتا ہے, جو کچھ تم وصف کر سکتے ہو اس کے بارے میں, وہ اس سے بڑا ہے. تو یہ مت کہو اللہ اکبر من کل شے, یہ کہو اللہ اکبر من ان یوصف, جو کچھ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں, جہاں تک ہماری فکر کی پرواز پہنچ سکتی ہے, جہاں تک ہم اس کا وصف کر سکتے ہیں, وہ اس سے بڑا ہے.
جو کچھ ہم وصف, اور یہی بات جو ہے وہ خود مولا امیر نے نہج البلاغہ میں عرض کی. کیا کہا مولا نے نہج البلاغہ میں؟ ایک جملہ دیکھیں, یہ نہج البلاغہ میں مولا ارشاد فرماتے ہیں الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون, کہ جتنے بھی اللہ کی مدحت کرنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. جو بھی اس کی مدح کرتا ہے الحمد للہ الذی لا یبلغ, جتنے بھی اس کی مدحت کرنے والے ہیں, جتنے بھی بولنے والے اس کی مدحت میں, وہ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. لا یبلغ, اس کا وصف نہیں کر سکتے. تو اللہ کس سے بڑا ہے؟ جو کچھ تم وصف کر سکتے ہو وہ اس سے بڑا ہے. اللہ اکبر من ان یوصف. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ اکبر. اب جب یہ اللہ اکبر کے معنی ہے تو پھر یہ کیوں کہا معصوم نے کہ 100 مرتبہ کہو؟ پہلے جاؤ 30 مرتبہ کہو, پھر رکو, پھر 30 مرتبہ, پھر رکو, پھر 40 مرتبہ. اس کے پیچھے کیا علت ہے؟ اللہ اکبر. وہ علت جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں, اور یہ انشاءاللہ مولا نے چاہا تو آج کے ایپیسوڈ کی آخری گفتگو, اور نیکسٹ ایپیسوڈ سے ہم پھر زیارت کے جملوں سے بات کا آغاز کریں گے. کیوں فرمایا یہ اللہ اکبر؟ اس کے پیچھے فلسفہ اور علت کیا ہے؟ مومنین انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. یہ آپ کے سامنے وسائل الشیعہ, وسائل کی 6 جلد, والیوم نمبر 6, ٹھیک ہے, صفحہ نمبر 23. پہلے ایک حدیث 22 پہ دیکھ لیں, پھر ایک کال 23 سے, ٹھیک ہے. 5واں کال یہاں پر, جب سرکار رسالت مآب شب اسراء معراج پر گئے, بہیا عنی ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما اسریا بہی الی السماء, کہ جب وہ عرش پہ پہنچے, قطع 7 حجوب, تو 7 حجاب ملے انہیں, اور ان 7 حجابوں کو قطع اللہ نے ہٹا دیا. فکبر عند کل حجاب, کیسے ہٹایا؟ کہ جب رسول اللہ پہنچے, ایک طرف پہنچے, ایک حجاب تھا, اللہ نے ہٹایا, رسول اللہ نے کہا اللہ اکبر. رسول اللہ اور آگے بڑھے, ایک اور حجاب تھا, اللہ نے ہٹایا, رسول اللہ نے کہا اللہ اکبر. اس طرح سے 7 حجاب تھے کہ جب رسول کعبہ قوسین کی منزل پر پہنچے اس سے پہلے 7 حجاب تھے. اللہ حجابوں کو ہٹاتا چلا گیا, رسول اللہ اللہ اکبر کہتے چلے گئے. یہ ایک روایت. اب آئے دوسری روایت, اس سے بات اور کھل کے تھوڑی سی واضح ہو جائے, تاکہ آپ کو پتہ چلے زیارت کی وجہ اور زیارت کی اہمیت کیا ہے. قال عن ابی الحسن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قال, فرمایا امام نے, قلت له لأي علت السعر تکبیرہ فی الافتتاح 7 تکبیرات افضل. امام سے پوچھا کہ مولا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک تکبیر سے بھی جو ہے وہ نماز جو ہے وہ افتتاح ہو جاتی ہے, لیکن روایتوں میں ہمیں ملا ہے کہ 7 تکبیریں دینا چاہیے افتتاح میں, اور وہ افضل ہے 7 تکبیریں دینا. تو مولا یہ کیا وجہ ہے کہ جو نماز سے پہلے افتتاح میں 7 تکبیریں دینا افضل ہیں, وہ کیوں ہے؟ اب امام نے جواب دیا. کیا دیا جواب؟ قال یا ہشام, اے ہشام, ان اللہ خلق السماوات 7, اللہ نے 7 آسمانوں کو خلق کیا. ان اللہ خلق السماوات 7, 7 آسمانوں کو خلق کیا. والارضین 7, اور اس نے 7 عرض کو خلق کیا. والحجوب 7, اور اس نے 7 حجابوں کو خلق کیا. فلما اسریا بالنبی, وہی روایت, بس وہی جملے, کہ جب رسول اللہ شب معراج اس لیے جب پہنچے آسمان پر صلی اللہ علیہ وآلہ, فکانا من رب ہی کعب القوسین او ادنا, کہ جب کعبہ قوسین و ادنا کی منزل پہ پہنچے, رفع له حجابا من حجوبہ فکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب وہ حجاب کے پاس پہنچے ایک حجاب کو ہٹایا, رسول اللہ نے اللہ اکبر کہا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ وجعل یقول کلمات التی تقول فی الافتتاح, جو نماز کی افتتاح میں کلمات پڑھے جاتے ہیں وہ کلمات کو رسول اللہ نے پڑھے. پھر اللہ نے ایک حجاب کو ہٹایا, کہا اللہ اکبر, پھر ایک حجاب کو ہٹایا, کہا اللہ اکبر, پھر ایک حجاب کو. اسی طرح 7 حجابوں کو اللہ نے ہٹایا اور رسول اللہ نے 7 مرتبہ اللہ اکبر کہا. اور پھر مولا فرماتے ہیں فلتلک العلت یکبر الافتتاح فی الصلاۃ 7 تکبیرات, یہی وجہ ہے کہ نماز سے پہلے تمہیں 7 تکبیریں دینے کے لیے کہا گیا ہے, جو افضل ہے. تو اب یہاں سے کیا پتہ چلا کہ اللہ اکبر کہنے سے جو ہماری آنکھوں کے آگے حجاب لگے ہوتے ہیں اللہ اسے ہٹا دیتا ہے. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا قربتاً الی اللہ. ہم نماز کے لیے کیوں جو ہے مصلی پہ جاتے؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے.
تو جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو دنیا کی جو غلاظت کا، دنیا کی جو دھول ہم پر جم جاتی ہے وہ بھی ایک حجاب بن جاتی ہے ہمارے، اور سامنے ایک پردہ سا بن جاتا ہے. آج کہتے ہیں کہ ہم اپنے امام کو نہیں دیکھ سکتے، مگر ہمارا امام تو ہمیں دیکھ سکتا ہے، تو ہم اپنے امام کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کہاں ہماری جو ہے وہ بعض عمل اور بعض چیزیں جو ہے وہ بیچ میں پردے کی طرح حائل ہو گئی ہے. تو جب ہم زیارت پہ جاتے ہیں، جب ہم مصلی پہ جاتے ہیں تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تاکہ وہ پردے جو ہماری نظروں کے سامنے اسے اللہ ہٹا دے، تاکہ ہم اور اس سے قریب ہو سکے. تو یہ اللہ اکبر کے پیچھے کیا فلسفہ ہے کہ جب ہم مولا کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو 7 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تاکہ 1 2 3 4 نہیں، رب العزت جو ہے ذات واحد ہماری نظروں کے سامنے سے 100 پردوں کو، 100 حجابوں کو ہٹا دے، تاکہ جتنے زیادہ حجاب ہٹیں گے ہم اپنے معصوم سے اتنا قریب ہو پائیں گے، ہم اپنے مولا کے اتنا قریب جا پائیں گے، ہم اپنے مولا کو اتنا زیادہ سمجھ پائیں گے، ہم اپنے مولا کی اتنی زیادہ معرفت حاصل کر پائیں گے. یہ ساری باتیں ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ معصوم کا حکم ہے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو. اور کیوں کہنا ہے، یہ ہم نے جو ہے وہ 2 روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اللہ اکبر کہنے سے ہوتا کیا ہے. اللہ اکبر کہنے سے ایک تو اللہ کا وصف جو ہے وہ آپ بیان کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اللہ اکبر من ان یوصف، ایک تو توحید کی بات ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ حجاب، وہ پردے جو ہے آپ کی نظروں کے سامنے لگے ہوئے اسے ہٹا دیے جاتے. تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھے، اور جب خیال زیارت پہ جائے تو ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھے. اللہ اکبر جب کہے تو ساتھ میں پھر جو ہے وہ دل یہ گواہی بھی دے کہ ہم یہ اللہ اکبر کیوں کہہ رہے ہیں. آج ہم جو ہے وہ زیارت پہ جا کے اللہ اکبر کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیوں کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. مگر اب جب ہم زیارت پہ جائیں گے اور اللہ اکبر کہیں گے زیارت سے پہلے، تو ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہم وہ اللہ اکبر کیوں کہہ رہے ہیں، کہ ہماری آنکھوں سے اب پردے ہٹتے جائیں گے. اور وہ پردے ہٹنے کے بعد جب ہم زیارت کو پڑھیں گے اور مولا کی زیارت کریں گے تو پھر ایک الگ ہی سرور ہوگا، ایک الگ ہی بات ہوگی، ایک الگ ہی وجد کا عالم ہوگا. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ نکات، اور ہم جو ہے وہ زیارت جامعہ کبیرہ سے نیکسٹ ایپیسوڈ سے یہ تمہیدی 3 گفتگو جو ہے وہ آج اختتام کے مرحلے پر، اور اگلے ایپیسوڈ سے ہم جو ہے وہ زیارت کو جو ہے وہ برجستہ شروع کریں گے آپ کی خدمت میں. گزارش کریں گے مومنین سے جانے سے پہلے کہ ایپیسوڈ کے لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین، زیادہ سے زیادہ زائرین مولا ان چند جو ہے وہ باتوں سے مستفیض ہو پائے اور لطف اٹھا پائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا علی مدد. زہرا پر شبر و حرملا پر دشمن عذاب پر دشمن ودا پر